قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت عطا کی تھی اور وہ اس وقت کا سب سے مالدار انسان بن چکا تھا۔ قرآن میں اس کی دولت کی شان کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی مشکل تھا۔ سورۃ القصص 76۔ یعنی قارون کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ اس کے خزانے سنبھالنے کے لیے بہت سے لوگ درکار تھے اور چابیاں اٹھانے کا بوجھ بھی بھاری تھا۔ قارون اپنی بے پناہ دولت پر اتنا مغرور تھا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگا۔ اس نے اس دولت کو اپنے علم اور قابلیت کا نتیجہ سمجھا اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی بڑائی بیان کرنے لگا۔ جب لوگوں نے اسے نصیحت کی اور کہا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کا گھر بھی تلاش کرو اور دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھولو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یقیناً اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ القصص 77۔ لیکن قارون نے لوگوں کی نصیحت کو رد کرتے ہوئے تکبر سے کہا، یہ دولت تو مجھے میرے علم کی بنا پر ملی ہے۔ سورۃ القصص 78۔ یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ساری دولت اس کی اپنی محنت، قابلیت اور علم کا نتیجہ ہے اور اس میں اللہ کا کوئی کرم نہیں ہے۔ اس کے اس غرور نے اسے حق سے دور کر دیا اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ دولت اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ قارون اکثر اپنی دولت کی نمائش کیا کرتا تھا۔ وہ شان و شوکت کے ساتھ اپنے خزانوں کا مظاہرہ کرتا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اموال اور ساز و سامان کے ساتھ باہر نکلتا تھا۔ عام لوگ جو دنیا کی دولت کے دیوانے تھے قارون کی یہ شان دیکھ کر اس کی دولت کی خواہش کرتے تھے اور کہتے تھے، کاش ہمارے پاس بھی وہ دولت ہوتی جو قارون کو ملی ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ سورۃ القصص 79۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی زرق برق سے مروب ہو جاتے اور سمجھتے تھے کہ دولت ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کا عذاب اور قارون کا انجام۔ اللہ تعالیٰ کو قارون کا یہ غرور اور تکبر پسند نہ آیا اور اس کے نافرمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو کوئی جماعت نہ ہوئی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ سورۃ القصص 81۔ یعنی اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے سارے خزانے کو نگل لے اور یوں قارون اپنے تمام مال و متاع سمیت زمین میں دھنس گیا۔ کوئی بھی اس کے مددگار نہ تھا اور نہ ہی وہ اپنے مال و دولت کے ذریعے خود کو بچا سکا۔ لوگوں کا رد عمل۔ جو لوگ پہلے قارون کی دولت کو دیکھ کر اس کی تمنا کرتے تھے اور اس کی طرح امیر ہونے کی خواہش رکھتے تھے، وہ جب قارون کا یہ انجام دیکھتے ہیں تو وہ عبرت پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، اور حق ہے کہ ناشکرے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سورۃ القصص 82۔ اس واقعے کا سبق۔ قارون کا یہ واقعہ ہمیں بہت اہم سبق دیتا ہے۔ دولت اللہ کی نعمت ہے، دولت کا ملنا انسان کی محنت کا نتیجہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن اصل میں یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ دولت کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔